عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ اس وقت یہ عجیب کچھ تصورات پھیلے ہوئے ہیں مختلف حلقوں میں عصری تعلیم اور دینی مدارس کے حوالے سے کہ بھئی دینی مدارس میں عصری تعلیم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر مجادلے ہو رہے ہیں، اور ایک عجیب کشمکش کا سا عالم برپا ہے۔ خود ہمارے طالب علموں کے ذہن میں، بڑے بڑے بہت سے اساتذہ کے ذہن میں بھی کچھ خلیش سی عجیب پیدا ہو گئی ہے۔ وہ خلیش اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ اس معاملے میں ایک زبردست خلط مبحث کا شکار ہو رہے ہیں لوگ۔ جب تک اس خلط مبحث کو ذہن سے دور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ لوگ غلط باتیں کرتے رہیں گے، مجادلے اور مباحثے چلتے رہیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ خلط مباحث ذہنوں سے دور نہ ہوا تو ہم اپنی پٹڑی سے اتر جائیں گے۔ جس پٹڑی پر ہم مدارس دینیہ کو لے کر چلے تھے، جس پر ہمارے بزرگ لے کر چلے تھے، اس پٹڑی سے اتر کر کہیں اور روانہ ہو جائیں گے۔ اس لیے میں اس خلط مباحث کو دور کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو ذرا غور سے اچھی طرح سمجھیے۔ بات یہ ہے کہ ہم عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں۔ پہلی بات، عصری تعلیم سے مراد جو بھی دنیا کے اندر رہنے کے لیے جو علوم ضروری ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ کامرس ہے، اکاؤنٹنگ ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنے علوم عصریہ کہلاتے ہیں ان کے ہم مخالف نہیں ہیں۔ یہ علوم بھی میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ کے ارشاد کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے فرض کفایہ ہیں۔ اگر فرض کرو کہ آدمی ڈاکٹری پڑھنا چھوڑ دے، طب پڑھنا چھوڑ دے، کوئی یہاں پر طب کا سکھانے والا نہ ہو، چاہے وہ طب یونانی ہو چاہے انگریزی ہو، اور کوئی بیمار ہو جائے، کیا ہوگا؟ وہ لوگوں کے ساتھ کے لیے سخت مشکلات کا باعث بنے گا۔ لہذا اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو معاشرے کی ایک اہم ضرورت پوری کر رہا ہے۔ کوئی آدمی سائنسدان ہے تو کیا ہم سائنس میں ہمیشہ غیروں ہی کے نقال بنے رہیں اور ہم خود سائنس کے اندر ترقی نہ کریں؟ یہ ہمارا فرض ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے تحت داخل ہے کہ تم قوت جتنی حاصل کر سکتے ہو کرو۔ وہ بھی ایک اہم کام ہے، بشرطے کہ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، بشرطے کہ پیسہ کمانے کے لیے نہ ہو، بشرطے کہ خدمت کے لیے ہو، اور خدمت کے لیے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو۔ تو ڈاکٹری میں کوئی عیب نہیں، سائنس میں کوئی عیب نہیں، کامرس میں کوئی عیب نہیں، کسی بھی عصری تعلیم میں بذات خود کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ وہ کسی حد تک فرض کفایہ بھی ہے۔ لیکن خلط مبحث یہ ہے کہ ان عصری تعلیم کو جب مدرسوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مدرسوں کے اندر بھی عصری تعلیم پڑھانی چاہیے اور ان کے نصاب میں ایسی تبدیلی کرنی چاہیے جو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو، اور اس کے مطابق یہاں مدرسوں سے بیوروکریٹ پیدا ہونے چاہیے، یہاں مدرسوں سے CPS آفیسر پیدا ہونے چاہیے، یہاں مدرسوں سے انجینئر اور ڈاکٹر پیدا ہونے چاہیے، تو یہاں ایک زبردست خلط مبحث ہو جاتا ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مدارس کے اندر عصری تعلیم کے داخل کرنے کے سلسلے میں دو مختلف مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد درست ہے اور دوسرا مقصد بہت غلط ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے طالب علموں کو دنیا کے علوم کا اتنا پتہ ہو کہ جس کے ذریعے ان کی بات میں وزن پیدا ہو
اور وہ دنیا کے سامنے جب دین کا پیغام پہنچائیں تو وہ ان کی ذہنیت کو مد نظر رکھ کر ان کے زبان میں، ان کے محاورات میں دین کو سکھا سکیں۔ ایک مقصد یہ ہے عصری تعلیم کا۔ مثلا انگریزی زبان ہے، انگریزی زبان اگر مدارس کے اندر سکھائی جائے تو اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی عیب نہیں بلکہ بہتر ہے، اور ہم سکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ انگریزی زبان میں دین پھیلائیں دوسری جگہ پر جا کر۔ اگر ہم ان کو دارالعلوم کے اور دینی مدارس کے طلباء کو وہ تعلیم کے جس کے ذریعے دنیا کے کم از کم حالات سے باخبر ہوں، دنیا کیسے چل رہی ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے اور معیشت میں کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا کے حالات سے باخبر ہوں، اتنی تعلیم دینا مدارس دینیہ میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کے بحیثیت عالم زیادہ مؤثر ہونا، ان کو بحیثیت عالم زیادہ مؤثر بنانا، یہ مقصد صحیح ہے۔ اور اس مقصد کے تحت الحمدللہ ہمارے ہاں دارالعلوم میں بھی اور وفاق المدارس کے نصاب میں بھی رفتہ رفتہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہم آپ دیکھیے دارالعلوم کے اندر جب تک میٹرک نہ ہو تو کوئی طالب علم بلا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میٹرک کا کیا تعلق ہے علوم دینیہ سے بظاہر راست؟ لیکن اس لیے تاکہ جو ہمارا عالم ہے وہ عالم ہو کر جائے تو اس کو دنیا یہ نہ کہے کہ اس کو دنیا کی خبر نہیں ہے، یہ بے خبر آدمی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی بات میں کوئی وزن نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اب اس کو میٹرک تک یہ جو تعلیم ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ تاکہ اس کی بات میں وزن پیدا ہو، دنیا کے سامنے جب دین کا پیغام پھیلائے تو ان کی زبان میں دے، ان کی ذہنیت کو مد نظر رکھ کر دے، کلم الناس علی قدر عقولہم کی بنیاد پر دے۔ اس مقصد کے تحت اگر آپ انگریزی پڑھتے ہیں، جغرافیہ پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، اس میں معاشیات پڑھتے ہیں، سیاسیات پڑھتے ہیں بقدر ضرورت، تو اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی مذائقہ نہیں بلکہ یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور اس کے لحاظ سے الحمدللہ مدارس میں اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ بہت سے مدارس میں میٹرک لازمی ہے اور بہت سے مدارس میں لازمی نہیں ہے، لیکن اس طرف بڑھ رہے ہیں رفتہ رفتہ۔ اسی طرح درس نظامی کے نصاب میں بعض غیر ضروری اشیاء کو پیچھے رکھ کر کوئی ضروری ایسی چیزیں جو آج کی ضرورت ہے، پہلے یونانی فلسفہ کا دنیا میں رواج تھا، آج یونانی فلسفہ کے بجائے جدید فلسفے کی بات رکھ دی جائے۔ اگر پہلے زمانے میں یونانی فلسفے کو بہت زیادہ شد و بند کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا، اب اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ملا حسن ہوتی تھی اور ملا اور سلم ہوتی تھی اور کیا کیا کچھ ہوتا تھا، سب نکل گئے نصاب سے، اور اس کی جگہ اب آپ معیشت و تجارت پڑھ رہے ہیں، اس کی جگہ آپ جو ہے وہ درآمد و برآمد کے تجارت کے احکام پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اسی ضرورت کے تحت ہو رہا ہے۔ ایک عالم کو بحیثیت عالم کے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنی تعلیم و تبلیغ کے لیے جن باتوں کے جاننے کی ضرورت ہے وہ ہماری مدارس کی ضرورت ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ معاشیات پڑھ کے وہ جا کر کسی کمپنی میں جا کے وہ ڈائریکٹر بن جائے گا۔ وہ اس لیے تاکہ دنیا پیغام پہنچائے دین کا، اس میں دین کا راستہ دکھائے، معیشت میں دین کا راستہ کیا ہے وہ بتائے۔ اس لیے اس طرح عصری علوم کا دینی مدارس کے اندر داخل ہونا بقدر ضرورت یہ عین مقصود ہے، ہمارے مقاصد میں داخل ہے نمبر 1۔ لیکن اگر آپ عصری مضامین اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ بھائی یہ علماء جو ہیں یہ جا کر یہ حکومت کے ایوانوں میں جا کر بیٹھیں اور یہ جا کر بیوروکریٹ بنے، سی ایس پی آفیسر بنے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج جہاں پر پالیسیاں بنتی اور بگڑتی ہیں وہاں پر ہمارے علماء پہنچے تاکہ وہ پالیسیوں کو درست کر سکیں، تو خوب سمجھ لیجئے ان خیال است و محال است و جنو۔ اگر آپ عالم کو ایک بیک وقت عالم کو آپ عالم بھی بنائیں گے عالم ہونے کی حیثیت سے، اور اس کو ساتھ ساتھ بیوروکریٹ بھی بنائیں گے، سی ایس پی آفیسر بھی بنائیں گے، تو جب وہ سی ایس پی آفیسر کی جا کر کرسی پہ بیٹھے گا تو بھائی بتاؤ وہ علم کا حق کہاں سے ادا کرے گا؟
اگر آپ نے سارے علماء کو کیا بنا دیا؟ سی ایس پی آفیسر بنا دیا، اس لیے کہ بھئی ملک کی اصلاح کرنی ہے اور ملک کے اندر اسلامی نظام لانا ہے، لہذا ہم جا کے سارے علماء کو سی ایس پی آفیسر کی نشست پہ جا کے بٹھا دیں. تو میرے بھائیوں، یہ 23,000 مدرسے جو قائم ہیں، جو علم دین کی تعلیم دے رہے ہیں، جو فقہ پڑھا رہے ہیں، جو حدیث پڑھا رہے ہیں اور جو تفسیر پڑھا رہے ہیں اور ان کے اندر محققین پیدا کر رہے ہیں، یہاں آدمی کہاں سے آئیں گے؟ اگر آپ نے سارے کے سارے سی ایس پی افسر بنا دیے درس نظامی کے لوگوں کو اور سی ایس پی افسر بنا دیا، اوپر جا کے بٹھا دیا، تو بھائی وہ کہاں جائیں گے؟ تو ایک بات تو یہ کہ اگر آپ کہیں کہ بھئی نہیں ہم ان میں تقسیم کر دیں گے کہ آدھے آدمی وہ جا کے مناصب پر بیٹھیں اور آدھے جو ہیں وہ علم کی خدمت کریں، تو بھائی وہ تقسیم کا معیار کیا ہوگا؟ تقسیم کا معیار کیا ہوگا؟ کتنے آدمی یہاں بٹھائیں گے، کتنے آدمی وہاں بٹھائیں گے؟ اور جو وہاں پر جائیں گے تو وہ اپنے کم از کم علم کے مشغلے سے تو محروم ہو جائیں گے. ایک بات اس میں اور زیادہ خطرناک کہی جاتی ہے کہ بھئی یہ علم دین جو ہے یہ تو آدمی کو چاہیے کہ مفت کرے کام، جو خدمت انجام دے اور اپنے معیشت کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرے، یعنی معیشت کے لیے اصلی علوم حاصل کرے تاکہ اس کو معاش اچھا مل جائے، نوکری اچھی مل جائے اور اس کے ذریعے اس کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں. اور جہاں تک علم دین کے تعلق ہے تو وہ اپنا اعزازی طور پر بغیر کسی معاوضے کے پڑھائے. یہ ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے لوگوں کے. تو بھائیوں، یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے. وجہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ اپنا کوئی رقیب برداشت نہیں کرتا. اگر آپ ایک آدمی کو کہیں کہ بھئی تم پیسے تو کماؤ تجارت کر کے یا پیسے تو کماؤ ملازمت کر کے، شام کے اوقات میں ذرا تھوڑا سا سبق پڑھا دیا کرو قدوری نوریزہ کا، تو بتاؤ اس کا علم سے تعلق کتنا قائم رہے گا؟ تجربہ ہے. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت مولانا محمد سہول عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، اور آپ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں اور ہمارے مدارس میں کیا حساب ہوتا ہے کہ جو مدرس ہوتا ہے وہ جتا ہی رہتا ہے پڑھانے میں صبح سے شام تک. تو ایک دن حضرت مولانا سہول صاحب نے حضرت شیخ الہند سے عرض کیا کہ حضرت ہم تو یہاں گھنٹوں جتے رہتے ہیں، نہ ہمیں تعلیف کا موقع ملتا ہے، نہ تصنیف کا موقع ملتا ہے، نہ کہیں جا کے بات کہنے کا موقع ملتا ہے. مجھے ایک پیشکش آئی ہے ایک سرکاری کالج سے، تو اس میں صرف 2 گھنٹے 3 گھنٹے سارے ہفتے میں پڑھانے ہوں گے، باقی وقت جو ہے میرے پاس خالی ہوگا تو اس میں تصنیفیں کروں گا، اس میں تالیفات کروں گا اور تو وقت ملے گا اور انشاءاللہ مدرسے میں مفت خدمت انجام دوں گا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے شروع میں تو منع کیا کہ نہیں بھائی ایسا نہ کرو، مگر آخرکار حضرت نے اجازت دے دی، چلے گئے. 1 سال گزارا. 1 سال گزار کر جب واپس آئے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے پوچھا، کیوں بھائی مولانا سہول صاحب اس 1 سال میں کتنی تصنیفیں کی تم نے اور کتنے مقالے لکھے، کتنے رسائل لکھے؟ تو حضرت مولانا نے کہا جی حضرت بالکل آپ صحیح فرماتے تھے، اس زمانہ ضائع ہو گیا سارا وقت اس میں. تو حضرت نے فرمایا کہ ارے بھائی، جو پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، اس شجر کے ساتھ پیوستہ رہو گے تو پھر تصنیف بھی کر لو گے، تعلیف بھی کر لو گے، تحقیق بھی کر لو گے، اور اگر یہاں سے کٹ کے کہیں اور چلے گئے تو پھر یہ میدان تمہارا نہیں رہے گا. تو اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک آدمی سی ایس پی آفیسر بھی بنا بیٹھا ہے اور ساتھ میں شام رات کو وہ قدوری نوریزہ پڑھا رہا ہے،
یا دین کی کوئی اس قسم کی خدمت کر رہا ہے، عملاً ممکن نہیں ہے. تجربہ شاہد ہے کہ نتیجہ ارذل کتابیں ہوتا ہے اور انسان کی زندگی اسی میں بسر ہو جاتی ہے. رہا یہ کہ بھئی دین کی تعلیم مفت پڑھانی چاہیے، تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنیے اور یاد رکھیے. آج کل کے اس دور میں جہاں طرح طرح کے مغالطے پھیلے ہوئے ہیں، حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ساری دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی جو علم اپناتا ہے اور جو علم ہنر حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی ہنر میں اس کا معاش بھی وابستہ ہوتا ہے. جس ہنر کو انسان نے حاصل کیا، جو علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس کا معاش بھی اسی سے وابستہ کر دیتے ہیں. ایک شخص نے اگر ڈاکٹری پڑھی ہے تو معاش بھی کہاں سے ہوگا؟ ڈاکٹری سے ہوگا. ایک شخص نے انجینئرنگ سیکھی ہے تو اس کا معاش بھی انجینئرنگ سے ہوگا. تو بھائی اگر ایک شخص نے علوم اسلامیہ پڑھے ہیں تو اس کا معاش بھی علوم اسلامیہ ہی سے وابستہ ہوگا. یہ اور بات ہے کہ بھئی اگر جب انتخاب کر رہے ہو تو دیکھ لو کہ بھئی ڈاکٹری میں زیادہ پیسے ملیں گے اور اس میں زیادہ معیشت کا زیادہ استحکام ہوگا یا مولوی ملا بننے میں زیادہ ہوگا، تو اب تمہارا اختیار ہے. لیکن اگر تم نے یہ راہ اختیار کر لی تو یہ سمجھو کہ تمہارا معاش بھی اسی سے وابستہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے دیں گے تمہیں. والد صاحب فرماتے تھے کہ کوئی آج تک مولوی بھوکا نہیں مرا، کسی مولوی نے آج تک خودکشی نہیں کی فاقوں کی وجہ سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسی سے اس کا معاش وابستہ کر دیتے ہیں. تو البتہ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا معاش جو ہے عام طور سے جو دوسرے علوم ہیں، عصری علوم، ان کے مقابلے میں اس کا معاش کم ہوتا ہے. تو بھائی جو آدمی آ رہا ہے، پڑھنے آ رہے ہو نا تم، تو پہلے سے سوچ لو کہ اگر ہمارا معاش ہوگا تو وہ اسی سے کہیں وابستہ ہوگا اور ہمیں وہ تنخواہیں نہیں ملیں گی. اس اونچے معیار پر ہم نہیں جا سکیں گے جس معیار کے اوپر دوسرے لوگ جاتے ہیں. تو اگر یہ سوچ سمجھ کے آؤ تو آ جاؤ. جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ جس کو یہ چاہیے کہ مجھے عالیشان بنگلہ چاہیے، مجھے عالیشان کار چاہیے، مجھے سارے دنیا کی دولتیں اور راحتیں چاہیے، تو بھائی وہ ہمارے مدارس کا رخ نہ کرے، پھر وہ اس جگہ جائے جہاں وہ ملتی ہیں. یہاں تو ہمارے بزرگوں نے روکھا سوکھا کھا کر، موٹا جھوٹا پہن کر اس دین کے علم کی حفاظت کی ہے. لہذا یہاں اگر ملے گا تو بھائی دال روٹی ملے گی، اور اگر اس دال روٹی پر تمہیں کفایت نہیں ہے تو کہیں اور جاؤ. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دال روٹی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کے بڑی تنخواہوں میں وہ برکت نہیں ہوتی جو ان دال روٹی کی تنخواہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مدرسوں میں عطا فرما دیتے ہیں. اساتذہ کرام بیٹھے ہیں سارے، پوچھ لو ان میں سے ہر ایک سے کہ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کی تنخواہ میں جو برکت دی ہے وہ کہیں دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے؟ جو برکت اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کی تنخواہ میں دی ہے ان میں سے ایک ایک سے پوچھ لو. اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے ایسی تربیت فرمائی ہے مدارس دینیہ کے مزاج کے مطابق کہ آج تک کبھی ہمارے پاس کسی استاد کی یہ درخواست نہیں آتی کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ. وہ مشکلات سے گزر جائیں گے، سختیاں جھیل لیں گے، مگر ان کی یہ درخواست نہیں آئے گی کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ. الحمدللہ ہمارا دارالعلوم کا مزاج یہ ہے، ہمارے مدارس کا مزاج یہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اس غلط فہمی سے، ہاں وہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھئی حکومت کے ایوانوں میں اور افسر شاہی کے مناصب پر ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو دین سکھائیں اور دین کو نافذ کریں، ان کا مزاج دینی ہو، ان کا مذاق دینی ہو، وہ دین کی خدمت کے لیے جائیں. یہ بے شک ایک بہت بڑا اعلیٰ مقصد ہے، مگر اس کے لیے مدرسہ نہیں بلکہ اس کے لیے دوسرے ادارے چاہیے. مدرسے کے ساتھ ہی دوسرے ادارے، جیسے ہمارے ہاں دیکھو مدرسہ ابتدائیہ
حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے سے قائم ہے. کیوں قائم ہے؟ وہاں پر اس لیے قائم ہے تاکہ وہاں پر نیک مسلمان پیدا ہوں. ہمارے یہاں ہیرا فاؤنڈیشن قائم ہے. انگلش میڈیم کیوں قائم ہے؟ اس لیے قائم ہے تاکہ وہاں سے مسلمان ذہن رکھنے والے لوگ پیدا ہوں. ان کو اتنا علم دے دیا جائے کہ وہ اس علم جو علم فرض عین ہے وہ ان تک پہنچ جائے, وہ ایک سچے مسلمان بن جائیں, پھر آگے جائیں تو وہ اس دین کی بنیاد پر کام کریں. حضرت صدر دارالعلوم حضرت کی ایک تقریر ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ عصری علوم پڑھانا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کہ بھئی ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے. ہمارا ایک شعبہ یہ ہے جس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے, وہ خالص علوم اسلامیہ کے لیے. ایک شعبہ یہ ہے جس میں ہم انگریزی بھی پڑھا رہے ہیں, انگریزی عصری علوم بھی پڑھا رہے ہیں, اور اس کو ہم آگے کالج تک لے جانا چاہتے ہیں. وہاں اس کے ذریعے آپ کالج کے ذریعے آپ پیدا کریں, سی ایس پی آفیسر پیدا کریں, ماہر معاشیات پیدا کریں, ماہر سیاسیات پیدا کریں, جو چاہیں پیدا کریں, لیکن وہ اس خاص ادارے کے ذریعے ہوں گے جو علماء کے زیر اثر ہوگا, مدرسوں کے زیر اثر ہوگا, مدرسوں کے ذہن کا حامل ہوگا. اس کو آپ پیدا کریں. یہ ایک مستقل مقصد ہے اور الحمدللہ اس مقصد پر بھی مدارس دینیہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بعض مدارس بہت عرصے سے سی ایس پی آفیسر کا کورس کرا رہے ہیں. جامعہ محمودیہ اسلام آباد میں بہت عرصے سے کر رہا ہے یہ کام, اور ہم بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے ہیرا فاؤنڈیشن کے بعد پھر آگے کالج تک اس کو لے جائیں. لیکن یہ سب ایک مستقل مقصد کے تحت ہے. اس کو خلط مبحث کر کے خدا کے لیے مدارس کے علوم اسلامیہ کے نصاب کے ساتھ نہ جوڑو, ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھو. تو اس طرح انشاءاللہ صراط مستقیم حاصل ہوگی, اور ہمارے اکابر کا جو ورثہ ہے ہم اس کا تحفظ کر سکیں گے. ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ پٹڑی سے اتر جاؤ گے, اور پٹڑی سے اتر کر حاصل کچھ نہیں ہوگا, نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا. اگر درس نظامی کے اندر آپ نے ایسی تبدیلیاں کی جو آپ کو سی ایس پی آفیسر بنانے والی ہوں, تو آپ نہ سی ایس پی آفیسر بنیں گے, نہ عالم بنیں گے, نہ محقق بنیں گے, نہ مصنف بنیں گے. ایک چوچو کا مربع ہو کے رہ جائیں گے. لہذا یہ چند باتیں ہیں جو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل یہ بہت ذہنوں میں خلجان اور انتشار پھیلا ہوا ہے. کیا حرج ہے بھائی, عصری علوم میں کیا حرج ہے؟ اگر طالب علم جو ہے جا کے وہ سی ایس پی افسر بن جائے گا تو کتنا اچھا فائدہ ہوگا, اور نظام کس طرح درست ہو جائے گا. یہ ساری باتیں ایک انداز سے لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا کر رہی ہیں. اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی. پتہ نہیں میں پوری طرح کر سکا یا نہیں کر سکا, کچھ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیوں بھائی, کچھ سمجھ میں آیا فرق؟ تو اس لیے اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تو اپنی نیت کیا کر لو, نیت کیا کرو, علم دین کو حاصل کرنا اپنے عمل اور اپنے اصلاح کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر, اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے, اس کے اوپر بھروسہ کر کے یہ نیت کرو. اور بھائی جب یہ نیت کرو گے تو پھر امام مالک کا ایک قول یاد رکھو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. علم اس وقت تک تمہیں اپنا کچھ حصہ نہیں دیتا جب تک کہ پورا اپنا آپ اس کے حوالے نہ کر دو. تو اس کو ذرا اب کمر کس کے بیٹھو. یہ نہیں کہ ساتھ میں طالب علم بھی کرتا رہوں گا, نمازیں بھی قضا کرتا رہوں گا, اور مسجد میں بھی نہیں آؤں گا, اور جماعت بھی چھوٹ جائے گی, اور ساتھ میں موبائل سے بھی کھیلتا رہوں گا, اور یہ نہیں ہوگا. یہ پھر علم نہیں حاصل ہوگا.